حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کا قصہ پہلے سن چکے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورۃ بقرہ، سورۃ انعام، سورۃ انبیاء، سورۃ نمل، سورۃ سبا اور سورۃ صاد میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت اور بادشاہیت دونوں عطا کی تھی۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا، جانور بھی آپ کے تابع کر دیے گئے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور بولتے بھی تھے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بہت بڑی بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ ان کی دنیا میں بہت بڑی بڑی چیزوں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز کو دیر ہوگی۔ آپ نے ان کو پھر بلایا اور ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالی تاکہ جن کی محبت نے اللہ کی یاد سے غافل کرتے ان کو ختم کر دیا جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنے فوجوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چونٹیوں کی وادی میں چونٹی نے ایک کہا، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کر دے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ آپ چونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور کہا، اے اللہ، مجھے توفیق دے، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی۔ ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد بھی اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے آپ نے پرندوں کی حاضری لی تو اس میں ہدہد نظر نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی غیر حاضری پر ہم کو اس سخت سزا دی جائے گی یا ذبح کر دیا جائے گا، ورنہ اس کی غیر حاضری کی وجہ بیان کریں۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا۔ اس نے عرض کیا کہ سبا کے شہر سے بالکل صحیح خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی جو وہاں حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے، اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، شیطان اس کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے۔ ہدہد نے بیان ختم کیا تو آپ نے اس ملکہ کے نام ایک خط بھیجا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ اور فرمایا، اے سبا کی ملکہ کے پاس اسے لے جاؤ اور پھر دیکھو وہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ سبا کی ملکہ نے جس کا نام یہ خط اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے پوچھا، تم اس کی بابت کیا سمجھتے ہو؟ یہ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم بہت بڑی طاقت والے اور لڑنے والے ہیں، ویسے آپ کے اختیار ہے جو حکم دے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ، جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور ایسے ہی بھی کریں گے۔ ان کے پاس کچھ تحفے بھیجو اور میں دیکھتی ہوں کہ کیا جواب ملتا ہے۔ جب ان کے لیے تحفے لے کر گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے تحفے تمہیں کو مبارک ہو، تم انہیں واپس لے جاؤ۔ جا کر بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں کہی تو درباریوں میں حاضر ہونے کی تیاری کرنے لگی۔ انہیں کے واپس جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لا کر حاضر کرو۔ ایک بہت بڑا دیو بولا کہ میں اس سے پہلے آپ سے دربار لے آؤں گا، آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مگر ایک شخص اور جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا، میں آنکھ جھپکتے ہی پہلے تخت لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ کا امتحان ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ بہرحال تخت کی صورت بدل کر بچھا دیا گیا۔ بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا گیا، تمہارا تخت بھی ایسے ہی تھا؟ بلقیس نے جواب دیا، یہ تو بالکل ویسے ہی، ہم سے پہلے آپ کی شان و شوکت اور قوت طاقت کو جانتے تھے۔ آپ مان کے جس چیز کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، اس کو اب سلیمان کے پاس آنے سے روک رکھا تھا۔ پھر بلقیس سے محل میں جانے کو کہا گیا۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ پانی سے بھرا ہوا ہے، بلقیس نے اس میں سے گزرنے کے لیے اپنے پانچے اوپر اٹھا لی اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول لی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا یہ محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ غار جب بلقیس کو اپنی مذہب کی غلطی معلوم ہوئی تو پکار اٹھی، اے اللہ، میں جو اتنی مدت تک سورج کی پوجا کی اور میری وجہ سے میری قوم اس کو پوجتی رہی تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ میں سلیمان کے ساتھ تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ انسان، جن، پرندے، ہوا سب ان کے تابع تھے، مگر آپ غریبوں اور بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی مزدوری کرتے، ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے، راتوں کو بہت کم سوتے، دن میں اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتے، بس یہی ان کی زندگی تھی۔